اس کا بستر لگاتے ہیں، چادر قدموں کے نیچے رکھتے ہیں اور یاسمین کے پھول میت کے سینے کے پاس رکھ دیتے ہیں، وہ شخص ان کو قیامت تک سونگھتا رہے گا، یعنی جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ جنت کے پھول اس کے پاس رہیں گے۔ تفسیر میں ضحاک سے روایت کی ہے، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم قبرستان پہنچے۔ ایک انصاری کے جنازے کے بعد قبر کے کھودے جانے میں انتظار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہم سب موجود تھے۔ رسول اللہ ایک قبر کے پاس تشریف فرما تھے، ہم سب خاموش تھے، اس طرح لگتا تھا کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہیں اور اگر ہم نے حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے۔ رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو ریتنے لگے، پھر رسول اللہ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من عذاب القبر، اور آسمان کی طرف رسول اللہ نے نگاہ اٹھائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ مومن کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس ملک الموت آتے ہیں اور سر کی جانب بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے جنتی خوشبوئیں اور جنتی تحائف لے کر اور جنتی لباس لے کر صف بستہ ہو کر حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت بشارت کی ابتدا کرتے ہیں، ان کے بعد تمام فرشتے بشارت اور اسے خوشخبری سناتے ہیں تو سب کی روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزہ سے پانی کے قطرے۔ جو ہی ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں، فرشتے فوراً اس روح کو لے کر جنتی تحفے اسے دیتے ہیں اور جنتی کفن وہ لے کر آتے ہیں جس سے خوشبو اتنی مہکتی ہے کہ زمین و آسمان کی فضائیں مہک جاتی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو زمین کے فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں مومن کے نفس کی خوشبو ہے جو کہ آج دنیا میں انتقال کر گیا ہے۔ فرشتے اس پاک نفس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ جب فرشتے اس نیک روح کو آسمان کے دروازوں تک پہنچاتے ہیں تو دروازے کھل جاتے ہیں، ہر دروازے مشتاق ہوتا ہے کہ روح اس سے داخل ہو، حتیٰ کہ یہ اعمال کے دروازے سے داخل ہوتا ہے اور وہ دروازہ روتا ہے جس دروازے سے گزرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا ہی خوشبودار نفس ہے جس نے اللہ کے احکام کی پابندی کی، حتیٰ کہ وہ فرشتے سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ ملک الموت اور وہ فرشتے جو روح قبض کرتے وقت موجود تھے کہتے ہیں کہ یا الہی ہم نے فلاں بن فلاں کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو زمین کی طرف واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے اس کو اسی زمین کی مٹی سے پیدا